کہ آج حرام کے بہت سارے ذرائع ہیں، گھر بیٹھے آپ کو حرام آ کر کے مل رہا ہے، لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہی بات کہے جو بات اللہ رب العالمین نے بیع اور ربا کے تعلق سے بتائی، کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، سود اور کاروبار دونوں ایک جیسے ہیں، کاروبار میں بھی بندہ پیسے لگاتا ہے منافع کماتا ہے، سود میں بھی بندہ پیسے دیتا ہے منافع کماتا ہے۔ ایک مومن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو اللہ نے حرام کیا، تو یہ سوچ کر کے ایک مومن کو چلنا ہے۔ لاکھ دنیا اس حرام کے تعلق سے جائز ہونے کے دلائل پیش کرے، لاکھ دنیا اس کے بہانے پیش کرے، لیکن ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ روشن راستے پر نکلتا ہے۔ MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما نافعا۔ اساتذہ کرام، علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیوں اور بہنیں، مجھے آپ حضرات کے روبرو کچھ گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے۔ فقد لبثت فیکم امرا من قبل کے تحت آپ میں سے اکثر مجھ سے واقف ہیں، کچھ ایک تو میرے اساتذہ ہیں اور کئی ایک میرے مربیان ہیں، کچھ موجود ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، جو انتقال شدہ ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو حاضرین ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں درازی اور برکتیں عطا فرمائیں۔ چونکہ میں آپ کا اپنا ہوں اور آپ مجھے بچپن ہی سے جانتے ہیں، اس مسجد میں میرا بچپن گزرا ہے، تو میں اس درخواست کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، آپ میری بات کو یہ سمجھ کر کے سنیں کہ ہمارا اپنا ایک بچہ بول رہا ہے۔ میں اساتذہ سے اور میرے مربیان سے اس درخواست کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں کہ اگر درمیان میں زبان لڑکھڑائے تو آپ تعجب نہ کرنا، اور اگر کچھ اصلاح طلب پہلو ہوں تو آپ اساتذہ اور مربی ہونے کی حیثیت سے ضرور میری اصلاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم کہیں اور سنیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جس موضوع کے تحت مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے، کہنا ہے، وہ موضوع ہے رزق حرام کے اثرات انسانی زندگی پر۔ رزق حرام، اس تحت میں نے آپ کے سامنے سورہ زلزال کی مشہور آیت پڑھی اور جس کو آج نماز میں حافظ صاحب نے دوسرے رکعت میں تلاوت بھی کیا۔ مکافات عمل کے اعتبار سے آیت بڑی جامع آیت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی دیکھے گا، دنیا میں بھی دیکھے گا، آخرت میں بھی دیکھے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر شر کیا، برائی کی، وہ بھی دنیا میں دیکھے گا اور اس کو بھی وہ آخرت میں پائے گا۔ تو لہذا اس مناسبت سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کافی مرتبہ آپ حضرات نے اس حدیث کو سنا ہوگا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو انہی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاک چیزیں کھاؤ، پھر اس کے بعد کہا کہ واعملوا صالحا، نیک عمل کیا کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم،
ईमान वालों, जो कुछ हमने तुमको बतौर रिस्क अता किया है उसमें से पाक, हलाल और बेहतर चीज़ों का तुम इस्तेमाल करो। इस हदीस को जिक्र करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, सुम्मा ज़करा रजुल, फिर आपने एक आदमी का तज़किरा किया, उस आदमी की कैफियत आपने बयान फरमाई। युतीलु सफ़र, लंबा सफ़र करके आया है, सहालत सफ़र में है, अशअस अग़बर्रा, परागंदा हाल है, परागंदा बाल हैं, यमुद्दु यदैहि इला समा, हाथों को आसमान की तरफ उठाकर पुकारता है, कहता है या रब या रब, अल्लाह ऐसा कर दे, अल्लाह ऐसा कर दे, अल्लाह मेरी फलां ज़रूरत पूरी कर दे, अल्लाह मेरी फलां हाजत पूरी कर दे। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व मतअमुहु हराम, मलबसुहु हराम, व गुज़िया बिल हराम, वो इंसान हराम खाता है, वो इंसान हराम का पहनता है और उसकी ज़िंदगी में उसकी नशोनुमा हराम ग़िज़ा को खाकर ही हो रही है। आप फरमाते हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लह, ऐसे बंदे की दुआ को अल्लाह ताला कैसे कबूल करेगा। यह हदीस मुस्लिम की। तो ये उस आयत और हदीस का तर्जमा था जो मैंने आप हज़रात के सामने अपने मौजू को आगाज़ करते हुए पढ़ा। मोहतरम साथियों, जैसा कि आपने मौजू सुना, रिज़्क़ हराम के नुकसानात या उसके असरात इंसानी ज़िंदगी पर क्या होते हैं। दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ रिज़्क़ है और दूसरा लफ्ज़ हराम है। पहले हम इन दोनों की तशरीह समझ लेते हैं। रिज़्क़ किसे कहते हैं? अहल लुगत ने लिखा है कुल्लमा युंतफ़अु बिही सवाअन कान मादियन औ मानवियन, हर वो चीज़ रिज़्क़ है चाहे वो मादी हो या मानवी हो। जो नज़र आता है वो भी रिज़्क़ है, जो नज़र नहीं आता है वो भी रिज़्क़ है। यानी अल्लाह ताला की जानिब से जो भी इनाम इंसान पर होता है, चाहे दिखाई दे रहा हो चाहे दिखाई ना दे रहा हो, वो सब चीज़ें रिज़्क़ में दाखिल हैं। दिखाई दी जाने वाली नेमतों में आप जानते हैं खाना पीना है, रिज़्क़ है, सोना है, चांदी है, रुपये पैसे हैं, ये सब रिज़्क़ है। इसी तरीके से मानवी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं, इंसान को इल्म दिया गया, दिखाई नहीं देता है, ये अल्लाह ताला की जानिब से उसको रिज़्क़ मिला है। और इंसान को अल्लाह ने बहादुरी अता किया, सेहत व आफियत अता किया, ये सब चीज़ें मानवी रिज़्क़ हैं। तो इस पर भी रिज़्क़ का इतलाक़ होता है। और इसी तरीके से वो नफ़ा उठाई जाने वाली चीज़ चाहे दुनिया में आपको मिल रही हो चाहे आखिरत में आपको मिल रही हो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जहाँ पर एक मोमिन को दुनिया में मिलने वाली चीज़ों के लिए रिज़्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वहीं पर अल्लाह ताला ने आखिरत में जन्नत में मिलने वाली नेमतों के लिए भी अल्लाह ने रिज़्क़ का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में फरमाता है वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं, उन्हें तुम मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब के पास और उनको उनके रब के पास से रोज़ी दी जा रही है, उनको अल्लाह ताला रिज़्क़ फराहम कर रहा है। तो यहाँ पर इस आयत में अल्लाह के पास से मिलने वाली नेमतें जो इंसान की मौत के बाद है, उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़ का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है। अब आइए दूसरे लफ्ज़ की तरफ हम चलते हैं। लफ्ज़ हराम किसे कहते हैं? इसलिए कि रिज़्क़ है, फिर उसके बाद हराम है। रिज़्क़ के माने आपको मालूम होगा। हराम किसे कहते हैं? हराम लुग़वी एतबार से उसका माना है अल-ममनू, एक ऐसी चीज़ जिससे मना कर दिया गया है, एक ऐसी चीज़ जिससे मना कर दिया गया, जिससे रोक दिया गया, तो उसे हराम कहते हैं। और आप जानते हैं कि इस्लाम में ममनुआत की एक फहरिस्त है। हर चीज़ में कुछ ममनुआत हैं। रिश्ते के मामले में कुछ ममनुआत हैं, कारोबार के मामले में कुछ ममनुआत हैं, ज़बान और गुफ्तगू के मामले में कुछ ममनुआत हैं। हर मैदान में या हर चीज़ में कुछ कुछ अलग अलग ममनुआत हैं। लेकिन हमारी जो आज की गुफ्तगू है वो उस तमाम ममनुआत से कते नज़र सिर्फ हमें रिज़्क़ के ताल्लुक से बात करना है। तो लिहाजा उस मामले में शरअन इसकी क्या तारीफ़ बयान की जाती है? कहा मा तलब अश-शारिउ तरकहु अला वजहिल हत्म वल इल्तिज़ाम। शारे ने यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हतमी तौर पर ताकीद के साथ जिस चीज़ से रुकने का हुक्म दिया हो उसको हराम कहा जाता है। बाज़ों ने यह तारीफ की मा युसाबु तारिकुहु इम्तिसालन व युस्तहक़्क़ुल इक़ाबु फ़ाइलुहु, कि एक इंसान किसी काम से बच रहा है, ये सोच कर बच रहा है कि इससे बचना अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इससे बचने का हुक्म दिया, नबी ने मुझे इससे बचने के लिए कहा, और उस पर वो सवाब की उम्मीद रखता है। जैसे हलाल को इख्तियार करने से मुझे नेकी मिलती है, उसी तरीके से इस हराम से बचने से भी मुझे नेकी मिलती है। तो इस चीज़ को कहते हैं हराम, के जो बंदा
کہ اس کسی چیز سے بچ رہا ہے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور اگر کوئی وہ کرتا ہے تو اس کا فاعل یعنی اس کا مرتکب اللہ کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا، اسے ہم حرام کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بعض نے اس کی تعریف یہ بیان کی، ما یکون الذنب فی فعلہ، جس کے کرنے میں گناہ لازم آ جاتا ہو، یہ چیزیں حرام میں داخل ہیں۔ تو یہ لغوی تحقیق یا الفاظ کی تحقیق ہو گئی، لغوی اور شرعی، جو میں آپ کے سامنے جس موضوع کی مجھے وضاحت کرنی ہے۔ محترم ساتھیو، انسانی زندگی میں معاش کو، روزی روٹی کو، رزق کو بڑا اہم مقام حاصل ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر روزی کے، بغیر رزق کے ایک انسان کی زندگی ناممکن ہے، جی نہیں سکتا ایک بندہ۔ تو جس طریقے سے ایک انسان کی زندگی کی سلامتی کے لیے رزق کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کے ایمان کی سلامتی کے لیے حلال رزق کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہا ہے؟ جو اہمیت انسانی زندگی میں رزق کی ہے، وہی اہمیت ایک مومن کی زندگی میں رزق حلال کی۔ ایک مومن کی ایک انسان کی زندگی سے رزق نکل گیا تو اس کی زندگی ناممکن۔ اسی طریقے سے ایک مومن کی زندگی سے اگر حلال نکل گیا، حرام ہی اس کی زندگی میں آیا، تو پھر اس کی زندگی میں ایمان باقی نہیں رہتا، اس کی زندگی میں پھر عمل باقی نہیں رہتا، اس کی زندگی میں پھر اطاعت باقی نہیں رہتی، بلکہ آپ یہ سمجھ جائیے کہ اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ حلال اور حرام کا معاملہ لوگوں نے اس کو بڑا معمولی سمجھا، آپ اس کو ہرگز لائٹ نہ لیں، معمولی نہ سمجھیں۔ حرام اور حلال کو جاننے اور اس کی تمیز کرنے کا جو معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے، ان میں سے ایک مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اس نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی امت کے لیے، انسانوں کے لیے پاک اور بہتر چیزوں کے لیے بہتر چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، اور جو خبائث ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، جو انسان کے اخلاق اور اس کے ایمان کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے یہ پیغمبر ان کو روکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بعثت نبی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتائیں، لوگوں کو حلال اور حرام کی وضاحت کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال کے ذریعے سے اور اپنے افعال کے ذریعے سے آپ نے رزق حلال کی بڑی تاکید فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ جو بھی انسان کھاتا ہے، غذا کھاتا ہے، ان میں سب سے بہتر غذا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اور جو بندہ حلال کمائی کی جستجو میں رہتا ہے، حلال کمائی کی قد و کاوش میں رہتا ہے، یاد رکھیے وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں بڑا قدر و منزلت کا حقدار ہے۔ سورہ مزمل آپ اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں تہجد گزاروں کے تذکرے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے تذکرے کے ساتھ تاجروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ شروع میں ایسا تھا کہ نماز تہجد پڑھنا ہے تو رات کا اکثر حصہ تہجد پڑھنا ہے، قلیل حصہ آپ کو سونا ہے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا پہلے تو ہم نے آپ کو ایسا حکم دیا تھا کہ رات کا اکثر حصہ آپ عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، تاجر حضرات ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے اس حکم میں تخفیف لاتے ہیں، اب آپ کو لمبی رات تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہا گیا کہ آدھی رات پڑھیں، اس سے کم کریں، اس سے
زیادہ کریں، بہرحال اپنی سہولت کے اعتبار سے بہرحال آپ کو قیام اللیل کرنا۔ تو مجھے یہاں پر بتانا یہ ہے کہ حلال کمائی کی جستجو کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجاہد فی سبیل اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، دور حاضر جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یقیناً ہم یہ نہیں کہتے کہ حلال اور حرام کی تمیز ناممکن ہے، بلکہ اگر کوئی انسان صحیح دین علم رکھتا ہو، علماء سے اس کے روابط ہیں اور اپنے اندر ایمان غیرت رکھتا ہے، تو بندہ یقیناً حلال اور حرام کی تمیز کر کے زندگی میں آگے بڑھے گا، حلال کو اختیار کرے گا، حرام سے بچے گا۔ لیکن یقیناً ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ترجمانی بھی فرما دی، کہا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال من الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی یہ تمیز نہیں کر پائے گا، جو بھی اس کے پاس مال آ رہا ہے اس کے بارے میں وہ کوئی تمیز نہیں کرے گا، حلال سے آ رہا ہے تب بھی لے گا، حرام سے آ رہا ہے تب بھی لے گا۔ دوستو، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج حرام کے بہت سارے ذرائع ہیں، گھر بیٹھے آپ کو حرام آ کر کے مل رہا ہے، لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہی بات کہے جو بات اللہ رب العالمین نے بیع اور ربا کے تعلق سے بتائی، کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، سود اور کاروبار دونوں ایک جیسے ہیں، کاروبار میں بھی بندہ پیسے لگاتا ہے، منافع کماتا ہے، سود میں بھی بندہ پیسے دیتا ہے، منافع کماتا ہے۔ ایک مومن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو اللہ نے حرام کیا۔ تو یہ سوچ کر کے ایک مومن کو چلنا ہے، لاکھ دنیا اس حرام کے تعلق سے جائز ہونے کے دلائل پیش کرے، لاکھ دنیا اس کے بہانے پیش کرے، لیکن ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ روشن راستے پر نکلتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال واضح، حرام واضح، وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ مومن سے کہا گیا کہ شبہ کی چیزوں سے بھی بچ جاؤ، شبہ کی چیزوں سے بھی بچ جاؤ۔ حلال ہے واضح ہے، حرام ہے واضح ہے، حلال کو اختیار کر لیا، حرام سے آپ بچ گئے، شبہ ہو رہا ہے، کیا کرنا؟ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے شبہ والی چیزوں سے بھی بچ جاؤ، پرہیز کر لو، جب تک کہ پورے شرح صدر کے ساتھ اس کے تعلق سے وضاحت نہ ہوتا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، انسان اپنی زندگی میں حرام حاصل کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، حرام حاصل کرتا ہے، حرام استعمال کرتا ہے، اس کے تعلق سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں دو وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر ایک انسان حرام کھا لیتا ہے، حرام حاصل کرتا ہے یا حرام کو لے لیتا ہے، دو وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اپنے رب سے برا گمان کرتے ہوئے، سوء الظن بربہ، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کا شکار ہو کر کے وہ بندہ حرام لیتا ہے۔ بدگمانی کا کیسے شکار ہوتا ہے؟ ارے اگر یہ نہ کروں گا تو مجھے مال ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں سوکار بنوں گا کہ نہیں بنوں گا، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں جو ہے آرام سے رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، میری اولاد کا کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ اپنے رب کے ساتھ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ رب نے پیدا کیا اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کی ذمہ داری تو اللہ رب العالمین نے لی ہے، مجھے حلال اور حرام کی تمیز کا حکم دیا گیا۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے، بس اللہ کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہوتا ہے اور وہ بندہ رزق حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ بتائی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک انسان حرام کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں حرام سے بچوں گا تو اللہ مجھے ثواب دے گا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ حرام کے بچنے سے اللہ تعالیٰ میرے حلال میں اتنی برکتیں عطا کرے گا کہ میں اس حرام سے بے نیاز ہو جاؤں گا۔ یہ سب جانتا ہے، لیکن دل میں شہوت کا غلبہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے وہ بندہ حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے، جانتے ہوئے بھی وہ بندہ حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے، حرام چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں پہلا جو اللہ کے ساتھ بدگمانی کا شکار ہوا، وہ بندہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر ایسا کر لیا،
اور دوسرا جو بندہ جان کر بھی محرمات کا شکار ہو گیا, محرمات کا مرتکب ہو گیا, وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی ذات پر صحیح عقیدہ نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بندہ اس قسم کی گمراہی کا شکار ہوا. تو بہرحال بات یہ معلوم ہوئی کہ دونوں صورتوں میں ایک مومن کا نقصان ہی نقصان ہے. بندے کو چاہیے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے, اور بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے اس دعا کا پورا التزام کرتا رہے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ, جو حلال میرے پاس آ رہا ہے اس میں تو مجھے کفایت شعاری عطا فرما, اور میرے حلال میں اتنی برکتیں عطا فرما کہ میں حرام سے مستغنی ہو جاؤں. تو لہذا اس دعا کا مجھے اور آپ کو خوب اہتمام کرنا ہے. محترم ساتھیو, ایک اور بات آپ سمجھ کر کے جائیے گا, وہ یہ ہے کہ انسان روز اول سے شیطان روز اول سے انسان کو گمراہ کر رہا ہے, اور انسان روز اول سے شیطان کی گمراہی کا شکار ہے. جانتے ہیں آپ کہ سب سے پہلی گمراہی ابلیس نے کیا کروائی انسان سے؟ اسی محرم کا ارتکاب کرایا ابلیس نے. باپ آدم اور اماں حوا جنت میں ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت کا جو پھل چاہتے ہو کھاؤ, فلاں درخت کے قریب نہیں جانا. کیا ہے یہ؟ اللہ نے منع کر دیا اللہ نے. تو کیا کہا ابلیس نے؟ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. کیا میں تمہیں بتاؤں شجرۃ الخلد کے بارے میں؟ اگر یہ درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. تو اسی محرم کا ارتکاب کرایا ابلیس نے آدم اور حوا سے. نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں نے کھا لیا اور جنتی لباس ان سے نکل گیا. ایک اور نتیجہ بھی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے, رزق حرام زندگی میں بے حیائی لاتا ہے. رزق حرام زندگی میں بے حیائی لاتا ہے. رزق کھا لیا آدم اور حوا نے, نتیجہ کیا ہوا؟ فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ. ابلیس نے پہلے ہی یہ سوچا کہ دونوں کو درخت کا پھل کھلوائیں تو لیبدی لهما ما اوری عنهما من سوآتهما. جو شرمگاہیں ایک دوسرے سے ان کی چھپی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی, لہذا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. تو سب سے پہلے اس نے انسان کو جس معاملے کو لے کر گمراہ کیا یہی معاملہ تھا, اور حرام کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا. دوستو یاد رکھو, دنیا جہاں میں ہم بھی آگے جاتے ہیں اور وہاں پر ہمیں حرام بڑے خوبصورت نظاروں کو لے کر کے ہمارے سامنے آتا ہے. یہ کرو اتنا ملے گا, وہ کرو اتنا ملے گا, وہاں انویسٹ کرو مہینہ اتنا ملتا رہے گا. بڑے منظم انداز سے, بڑے خوبصورت انداز سے میرے اور آپ کے سامنے حرام آتا ہے. کتاب اللہ موجود ہے, سنت نبی موجود ہے, یہ علماء ربانی ہمارے درمیان موجود ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے رجوع کریں اور ان علماء سے رجوع کر کے اپنے معاملات کو اور اپنی غذاؤں کے معاملے میں اور اپنے کاروبار کے معاملے میں فیصلے کرتے رہیں. تو آئیے دوستوں, میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں اکل حرام کے ہماری زندگی میں کیا نقصانات ہوتے ہیں. پہلا نقصان یاد رکھو آپ, اکل حرام کے نقصانات دنیا میں بھی ہوتے ہیں, آخرت میں بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اکل حرام کا نقصان دنیا میں نہیں ہوتا صرف آخرت میں ہوتا ہے تو اس کی یہ غلط سوچ ہے, اس کا یہ غلط سوچنا ہے. اکل حرام کے نقصانات دنیا میں بھی ہوتے ہیں. پہلا نقصان میں ذکر کروں گا آپ کو. آدمی حرام کیوں کماتا ہے؟ تاکہ مال زیادہ ہو, مال بٹورے, جائیداد بنائے, بینک بیلنس بنائے, اولاد کے لیے خوب چھوڑ کر کے جائے. یاد رکھو, مال حرام برباد ہو جاتا ہے. جس مال کو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ایک بندہ جمع کرتا ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس تعلق سے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. حرام کو اللہ محق کر دیتا ہے. یمحق کا یہ لفظ عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو بربادی کی انتہا کے لیے کہا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کے بربادی کا تصور ہی نہیں, لفظ یمحق سے بڑھ کر کے. اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے, حرام کو مٹا دیتا ہے, صدقات و خیرات اور حلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اکثر من الربا
इल्ला काना आक़िबतु अम्रिही इला क़िल्ला। कोई भी आदमी अपने माल को हराम जरियों से बढ़ाना चाहता है, कोई भी आदमी अपने माल को रिबा और सूद के जरिए से ज्यादा करना चाहता है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसका अंजाम किल्लत की तरफ जाता है, उसका माल बढ़ता नहीं है, उसका माल कम होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो बंदा अल्लाह के वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, अल्लाह फरमाता है कि वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबुआ फी अम्वालिन नास फला यरबुआ इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना बिही वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुदइफून। कि तुम जो कुछ सूदी लेन देन करते हो, जिसके जरिए से तुम चाहते हो कि तुम्हारा माल बढ़े, फला यरबुआ इंदल्लाह, वो अल्लाह के पास नहीं बढ़ेगा। जाती तौर पर, मर्ई तौर पर, दिखमाती तौर पर वो माल तुम्हें नजर आएगा, लेकिन उस माल की जो हकीकी चीज है, बरकतें अल्लाह उसे खत्म कर देगा, बरकतों को अल्लाह ताला खत्म कर देगा। मुमकिन है कि माल को आपने जमा कर लिया हो, लेकिन बरकतें जो अल्लाह ताला का इनाम है वो हराम रिस्क की मौजूदगी में कभी हासिल नहीं हो सकती है। और आप आगे चलिए। दूसरा नुकसान हराम का जो इंसानी जिंदगी पर मुरतब होता है वो ये है कि रिस्क हराम का मुर्तकिब, हराम रिस्क को हासिल करने वाला अल्लाह का लानती है, अल्लाह की लानत है उस पर जो हराम रिस्क का मुतलाशी है और हराम रिस्क को जिंदगी में दाखिल करता है। एक नहीं कई ऐसी रिवायतें हैं जहां पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुहर्रमात का, हराम चीजों के तस्करे के साथ आपने अल्लाह की लानत का जिक्र फरमाया। सूद के ताल्लुक से आपने फरमाया लाअनल्लाहु, सूद के ताल्लुक से आप फरमाते हैं कि लाअनल्लाहु आकिलर रिबा व मुकिलहु व शाहिदही व कातिबहु, अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले पर, अल्लाह की लानत है सूद खिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत है सूदी लेन देन लिखने वाले पर, अल्लाह की लानत है सूद के मामले में गवाह बनने वालों पर। और आपने फरमाया कि वहुम फी सवा, इस मामले में लानत में सब के सब बराबर, सबके सब बराबर है लानत में। तो लानती फेल है जो बंदा हराम ग़िज़ा को या हराम चीज़ों को अपने अंदर लेता है। एक और हदीस में आप फरमाते हैं लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और रिश्वत देने दोनों पर अल्लाह के नबी ने लानत नाजिल फरमाई, जो कि माल हराम के ज़राए में से जरिया। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लाअनल्लाहु, सही मुस्लिम की रिवायत है, लाअनल्लाहु मन लाअन वालिदैहि, लाअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, लाअनल्लाहु मन आवा मुहदिसन व लाअनल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत है उस बंदे पर जो अपने वालिदैन पर लान तान करता है, अल्लाह की लानत है उस बंदे पर जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के लिए ज़िबह करता है, अल्लाह की लानत है उस बंदे पर जो किसी बिदाती को पनाह देता है, अल्लाह की लानत है उस बंदे पर जो मनार अल अर्ज़, जमीन के जो निशानात होते हैं उन निशानात को बदल देता है, जमीन के निशानात को बदल देता है। खेती बाड़ी करने वाले ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बाकायदा बदू होते हैं, खेत के बाजू में हर खेत का बदू होता है, क्या यहाँ तक उसके खेत का निशान, वहां तक उसके खेत का निशान। तो अगर कोई आदमी रातों रात बदू बदल दे, यहाँ से निकाल कर 10 कदम के बाद बदू डाल दे और सुबह आकर के कहे कि आपका बदू वहां तक है, वहीं तक आपकी जमीन है, तो कहा गया कि ये अल्लाह का वो बंदा है जो अपने इस काम से अल्लाह की लानत का मुर्तकिब हो रहा है, इसलिए कि वो ऐसा करके एक जमीन को हड़प रहा है जो उसके हिस्से में नहीं थी, जो उसके लिए नहीं आने वाली थी। प्लाट्स की जमीनों का भी ऐसा ही मामला है, पत्थरों को बदल दिया जाता है। तो कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा जमीन के निशानात को बदल देता है उस पर भी अल्लाह ताला की लानत है। और आप आगे चलिए। तीसरा नुकसान जो बंदे को हराम खाने से होता है वो ये है कि बंदा अल्लाह के गज़ब का शिकार होता है। अल्लाह के गज़ब का शिकार होता है वो बंदा जो हराम रिस्क का मुर्तकिब होता है। कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, आप फरमाते हैं मन हलफ़ अला यमीनिन यस्तहिक़्क़ु बिहा मालन व हुवा फ़ीहा फ़ाजिरुन लक़ियल्लाह व हुवा अलैहि ग़ज़बान। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा किसी इंसान के माल को लेने के लिए
झूठी कसम खाता है, किसी इंसान के माल को लेने के लिए झूठी कसम खाता है, कसम खा लिया कि ये ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये फुला है, बंदे ने आपकी कसम पर यकीन कर लिया कि आप मोमिन हैं, आप बड़े दीनदार हैं, आप कसम खा करके कह रहे हैं तो चलो मैं मान लेता हूं, बंदे ने आपकी कसम का लाज रख करके वो माल ले लिया, वो माल आपसे खरीद लिया, जबकि अल्लाह हिफाजत करे वो बंदा अपनी उस कसम में झूठा था, बस ये चाहता था कि उसका माल ले ले, या फिर कोई मुकद्दमा था जहां पर अल्लाह हिफाजत करे किसी बंदे ने झूठी कसमें खा करके नाहक दूसरे के माल को अपने हिस्से में ले लिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो अल्लाह से जब मुलाकात करेगा तो इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह उससे गज़बान, अल्लाह उससे गुस्से में होगा। और गज़बान जो है ये सिफत मुशब्बा का सिगा है, सिफत मुशब्बा का ये सिगा है, और गज़ब की इंतहा, रहमान की सिफत जो रहम की इंतहा के लिए है, उसी तरीके से गज़बान की सिफत गज़ब और गुस्से की इंतहा के लिए है। आप जरा सोचो, किसी मालिक या किसी साहूकार या किसी मालदार इंसान की नाराजगी अल्लाह हिफाजत करे हम जिंदगी में झेल नहीं सकते हैं, तो अल्लाह का गज़ब कैसे झेल पाएंगे, अल्लाह का गज़ब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। और अल्लाह के गज़ब का शिकार बंदा सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी हो सकता है। इसी तरीके से वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, सहीह तरगीब की हदीस है, बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन इक़्ततअ माल इम्रिइन मुस्लिमिन बिगैरि हक़्क़िन लक़ी अल्लाह व हुवा अलैहि ग़ज़बान। यहाँ पर भी वही कहा गया कि किसी मुसलमान के माल को नाहक कोई ले लेता है, अल्लाह से जब वो मिलता है इस हाल में मिलता है कि अल्लाह उससे बहुत गुस्सा होता है। और जब अल्लाह गुस्सा होता है तो क्या करता है, अल्लाह जब गुस्सा होता है तो क्या करता है। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह व ला युकल्लिमुहुमुल्लाह व ला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। जब अल्लाह किसी से गज़ब में आ जाता है, कोई बंदा जब अल्लाह के गज़ब का शिकार होता है तो उस बंदे पर 4 अज़ाबात आते हैं। पहली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान में फरमाता है, एक अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेगा, और दूसरा अल्लाह उन पर क़यामत के दिन नजर रहमत नहीं करेगा, नजर रहमत को अल्लाह उनसे फेर लेगा, और अल्लाह उन्हें गुनाहों से पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब होगा। और आप आगे बढ़िए। चौथा नुकसान रिज़्क़ हराम का जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अल्लाह हम सब की रिज़्क़ हराम से हिफाजत फरमाए, वो ये है कि बंदा रिज़्क़ हराम खा करके गुनाह पर जरी बन जाता है, गुनाह पर जरी बन जाता है, इसलिए कि रिज़्क़ हराम से उस बदन की नशोनुमा हुई है, रिज़्क़ हराम से वो बदन पला है, तो उस बदन में इताअत गुजारी की सिफत कभी नहीं आ सकती। जो बदन अल्लाह की नाफरमानी में पलता और बढ़ता है, रिज़्क़ हराम खा करके पलता और बढ़ता है, उसकी नशोनुमा होती है, वो बदन कभी भी अल्लाह के फरामीन और उसके अहकाम के सामने झुक नहीं पाता है। इसीलिए हम देखते हैं, अल्लाह हिफाजत करे, कि बंदा जब उसका रिज़्क़ हराम होता है तो उसका अमल दुरुस्त नहीं होता, जब अमल दुरुस्त नहीं होता है तो फिर वो बंदा आखिरत में और दुनिया में सबसे बड़ा खसारा उठाने वाला और नुकसान उठाने वाला बन जाता है। तो बंदे को चाहिए कि अपने इन मामलात में वो अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा हलाल की तौफीक का तालिब हो। इसी तरीके से आप देखिए इब्राहिम बिन अदहम, उनका कहना, उनका एक कौल है, रअयतु आबिदन युसल्ली बिलहविन बिदूनी खुशू, मैंने एक आबिद को देखा, हराम रोजी का असर ये होता है इबादात में दिल नहीं लगता है। लोग बोलते हैं इरादा करता हूं मैं लेकिन हो नहीं पाता है, इरादा करता हूं नेकी करूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। क्यों? रिज़्क़ हराम उस नेक अमल से रोक रहा है, या बंदा करता भी है तो दिल नहीं लगता है उस नेकी में। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि मैंने एक बंदे को देखा जो नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन कैफियत क्या है, बिला खुशूइन व खुजू, उसकी नमाज में खुशू और खुजू की कैफियत नहीं है, उसकी नमाज में खुशू और खुशू की कैफियत नहीं है। तो मैंने उस पर बहुत गौर किया, बहुत गौर किया कि आखिर क्या मामला होगा इसका। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन नमाज जिसकी रूह खुशू और खुशू है, उस रूह से ये बंदा महरूम है। तो जब मैंने उस पर गौर किया तो मैं पाया कि उस बंदे की रोजी हराम चल रही है, हराम रिज़्क़ का वो मुर्तकिब हो रहा है, जिसकी वजह से नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन उसकी नमाज में खुशू और खुशू नहीं, और उसकी नमाज में उसका दिल नहीं लगता
ہوتا ہے. پھر آگے ذکر کرتے ہیں فَإِنْ أَكَلَ حَلَالًا فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ تَشْتَاقُ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ. اگر وہ حلال کھاتا تو یقیناً اس کے اعضاء جس حلال کے کھانے سے اس کے بدن میں توانائی آتی ہے, ہاتھ پیر میں طاقت آتی ہے, یہ اعضاء شوقین ہوتے ہیں, مشتاق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے. چونکہ اس نے حرام کھایا اس لیے اعضاء میں بیزارگی محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. اور آپ آگے چلیے, حرام رزق کا ایک نقصان بہت بڑا یہ ہوتا ہے, جیسا کہ میں اپنے آغاز میں, نصیحت کے آغاز میں صحیح مسلم کے جو روایت آپ کے سامنے پڑھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ذکر کی کہ ایک انسان لمبا سفر کر کے آیا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے, پراگندہ حال ہے, چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی ہے, اللہ سے پکار کر دعائیں کر رہا ہے. نبی نے فرمایا مطعمہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام فانا یستجاب لہ. کھاتا حرام کا, پیتا حرام کا, پہنتا حرام کا, رہتا حرام جگہ پر ہے, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یاد رکھو دوستو, دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بندہ حلال اختیار کرے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا تھا, یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. سعد تم 5 چیزیں کھاؤ, حلال کھاؤ تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اور صحابہ کرام میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی اس صفت کو لے کر بڑے مشہور تھے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے. وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا. لوگوں نے پوچھا کہ سعد کیا معاملہ ہے, کیوں ایسے ہوتا ہے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ بتائیے کہ اگر میں وہ کروں تو مستجاب الدعوات بن جاؤں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ سعد پاک اور حلال کھاؤ, مستجاب الدعوات تم بن جاؤ گے. اس دن کی نصیحت کے بعد سے آج تک میرا یہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی لقمہ میرے پاس آتا ہے تو میں پہلے جان لیتا ہوں کہ یہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے. جب حلال سے ہوتا ہے تو کھا لیتا ہوں, جب حرام سے ہوتا ہے تو میں اس سے بچ جاتا ہوں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اور اسی طریقے سے اکل حرام کا جو مرتکب ہوتا ہے اس کی عبادتیں قبول نہیں, دعائیں قبول نہیں, عبادتیں قبول نہیں. حضرت امام غزا ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک بندے پر سے جو نوجوان تھا, گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اے اللہ اس بندے کی دعا کو جو تجھ سے مانگ رہا ہے تو نے قبول کیوں نہیں کیا, کیوں تو اسے قبول نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ, جس بندے کے تعلق سے تم ہم سے پوچھ رہے ہو وہ بندہ حرام غذا کھاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے گھر جاتے ہیں اور گھر کو ٹٹولا تو کہا کہ 16 درہم تھے جو حرام کمائی کے اس کے گھر میں تھے. اللہ رب العالمین نے اس کی عبادات قبول نہیں کیا, دعاؤں کو قبول نہیں کیا. اندازہ لگاؤ ہماری زندگیوں کا, حرام بھرا پڑا ہے تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے جسم کو اللہ کی اطاعت میں دل کیسے لگے گا؟ اور ہمارا یہ من, ہمارا یہ ذہن, ہمارا یہ دماغ اللہ کی طرف راغب کیسے ہوگا؟ ایک اور بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. اسی طریقے سے دوستو, آخرت میں بھی حرام رزق کے اثرات مرتکب ہوتے ہیں, مرتب ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, ذہن میں رکھو آپ, کہ بندے کا رزق حرام کے جس درجے پر ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی درجے کا اس کو عذاب ہوگا. اللہ رب العالمین نے سودی لین دین کرنے والوں کے تعلق سے قرآن میں فرمایا, ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کہ جو لوگ ربا, سود کھاتے ہیں, یعنی حرام جو کھاتے ہیں, کل بروز قیامت وہ اٹھیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ ایسا ہوگا کہ وہ بندہ شیطان نے چھو کر کے اسے پاگل کر دیا. شیطانی اثرات جسے ہوتے ہیں, جو بندہ کسی آصف کا شکار ہوتا ہے, اس کی حرکات, نقل و حرکتیں ہم جانتے ہیں, تو وہ کیفیت ہوگی اس بندے کی جو حرام کھاتا ہے اور بروز قیامت وہ اٹھے گا. اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جو حرام کھاتا ہے, کسی کی حرام چیز کو ہڑپ لیتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ جو بندہ دھوکہ کرتا ہے,
حرام کھا لیتا ہے، کل بروز قیامت اس کو اپنے سر پر اٹھا کر کے لائے گا، سر پر اٹھا کر کے لائے گا، لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ارے فلاں اس کے سر پر اتنی بڑی ٹوکری، گویا کہ وہ اتنا بڑا حرام خور تھا، گویا کہ وہ اتنا زیادہ حرام کھانے والا تھا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور بروز قیامت جہنم میں دہکتی آگ میں وہ ڈالے جائیں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ظالم جو ہوگا، حرام رزق کا جو مرتکب ہوگا، دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ جمانے والا جو ہوگا، وہ قیامت کا مفلس ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو صحابہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں کا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا صدقے سے، نمازوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، بے شمار اس نے عمل کیے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا وہ قیامت کے دن، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ کیا ہے؟ قد شتم ھذا، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، اور اسی میں آپ نے فرمایا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نیکیاں دے دی جائیں گی، نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اب اس کے بعد جب نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی تو بندے کے پاس نیکیاں باقی نہ رہیں گی۔ مظلومین ہیں، روزانہ کئی ایک کے مال کو ہڑپتا تھا، وہ اور لوگ ہیں، کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آیا تھا وہ پہاڑ گناہوں کے پہاڑ میں بدل جائیں گے۔ یہ مفلس ہے، یہ مفلس ہے، یہ مفلس ہے۔ تو بہرحال دوستو، حرام روزی یہ ہر اعتبار سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتی ہے، اور حلال روزی یہ ہر اعتبار سے میری اور آپ کے لیے خیر ہے، اگرچہ کہ مختصر ہو لیکن رب کی جانب سے اس میں بڑی خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حلال روزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام روزی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذریعہ معاش کو لے کر جو لوگ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مناسب حلال طریقے کا اور حلال طریقے کا ذریعہ معاش اللہ تعالی انہیں عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری میں شفا یابی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، جو جس پریشانی کے اندر بھی مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آخر میں دوبارہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس بچے کو اس قابل سمجھا کہ وہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے کو اور آپ سب کے مل بیٹھنے کو اور آپ کی میرے لیے ہمت افزائی کو اللہ قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ بڑے بزرگ بچے ہیں۔